آج ہمارے ساتھ ایک بڑی اسپیشل پرسنالٹی ہے. He is a scientist and a PhD and a teacher, but he is also a manufacturer and a businessman. اور انڈسٹری جو ہے ان کی بایو ٹیکنالوجی کی جو اسپیشلائزیشن ہے اس پہ بیس کر کے انہوں نے چیزیں بنائی. ان کے پروڈکٹس ایکو گلوبل کے نام سے ان کا ٹریڈ مارک ہے. اس کے سے آپ کے بہت سے شاپ شیلفز پہ بڑی بڑی جتنی آپ کے سپر سٹورز ہیں ان پہ ان کے پروڈکٹس پڑے گے. اور اسپیشلائز پروڈکٹس ہیں جیسے سیریلز ہیں مختلف قسم کے, بریک فاسٹ سیریل, اور دوسرا اور میرے جیسے گلوٹن الرجی والے بندے کے لیے مختلف قسم کے پروڈکٹس بناتے ہیں جو کہ گلوٹن فری ہوتے ہیں. اس قسم کی اسپیشلائز اور ہائی ٹیکنالوجی کے فوڈ پروڈکٹس میں ان کی اسپیشلائزیشن ہے. ڈاکٹر فیاض صدیقی از دا نیم. کہ یہ جو آپ کا اتنا سارا روٹ ہے اس کی شروعات کدھر سے ہوئی؟ تو یہ جو آپ نے بات کی کہ میں اس فیلڈ میں کیسے آیا, کہ میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میں نے چوز کیا کہ میں ایسا کوئی کام کروں جو عام طور پہ لوگ نہیں کرتے. میرے ذہن میں شاید کبھی بھی نہیں تھا کہ میں نے جاب کرنی ہے. میں نے جب ماسٹرز کیا پھر میں نے پی ایچ ڈی کے لیے کوشش کی, لیکن یہاں جو سبجیکٹ میں کرنا چاہ رہا تھا وہ نہ اس کی لیبس تھیں. تو میں جاب کی بجائے پڑھنا چاہتا ہوں. پنجاب یونیورسٹی میں تھا, بوٹنی ڈپارٹمنٹ میں تھا. ہمارے ڈاکٹر صاحب اچھے آدمی تھے, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنی زندگی خراب کرو گے. یہاں تو کوئی پی ایچ ڈی کر ہی نہیں رہا, تمہارے پاس نہ فیسلٹیز ہیں, نہ اسکل ہے, نہ کچھ ہے, تو کیا کرو گے تم. اس وقت یہ ہمارے یہاں بڑی کامن نئی پروڈکٹ, بالکل نیا ٹیکنالوجی آئی تھی, پلانٹ کلوننگ. میں نے کہا میں نے یہی کرنا ہے. نہ مجھے اس کا بیک گراؤنڈ پتا, نہ اس زمانے میں اس کی کتابیں ہوتی تھیں, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. پھر میں تھوڑا بہت پڑھتا رہتا تھا. پھر نیاب میں مجھے موقع مل گیا, نیاب والے بھی کر رہے تھے. پھر اسی میں یہ ہوا کہ نیاب والے ان دنوں میں گرانٹس دے رہے تھے, تو ان کے ڈائریکٹر جنرل واز ویری ہیپی. تو انہوں نے اس وقت ہمیں 1 لاکھ روپیہ دیا. تو دیٹ واز اے بگ ٹائم. تو ہم نے ایک چھوٹی سی لیب بنائی. پھر کرتے کرتے پھر یہ ہوا کہ پھر ایک اور گرانٹ آئی, اس وقت NSRD کے نام سے آتی تھی, تقریباً $500,000 کی گرانٹ ملی. پھر ہم نے وہ لیب بنائی. اس لیب میں پھر کرتے کرتے یہ ہوا کہ میں نے خود اپنی پی ایچ ڈی کی. شارٹ میں یہ ہے کہ جی میں نے کہا کہ نہیں, میں نے اب اپنا کام شروع کرنا. دین آئی بلڈ فرسٹ ٹیشو کلچر لیب ان پرائیویٹ سیکٹر ود مائی فیو فرینڈس. وہ ہم نے اس وقت کام شروع کیا پوٹیٹو پہ, شوگر کین میں. بلکہ پوٹیٹو پہ ہم نے ایک بڑا زبردست کام کیا. پنجاب یونیورسٹی کا بڑا بوٹینیکل گارڈن تھا, تو ہم نے ایک ٹنل بنایا, اس کے اوپر پلاسٹک واسٹک لگا کے. یہ وہ یہاں نیشنل اکوپمنٹ سینٹر تھا, ان سے ہم نے پہلا جو ہے نا وہ لیمینر فلو بنوایا. وہ لیمینر فلو واز دا فرسٹ انوینٹڈ ان پاکستان, کیونکہ مین چیز ہم نے لا دی, سائنس اس کے پرنسپل بتا دیے, سارا کچھ. دے ور گڈ, انہوں نے بنا دی. اس کے بعد اس کو کاپی کر کے اس وقت بہت بڑی کمپنی ہے جو بناتی ہے یہ لیمینر فلو, تو انہوں نے پھر اس کو پورے پاکستان میں لانچ کر دی. اس طرح جی ہم نے پھر پہلا پاکستان میں پنجاب یونیورسٹی میں ایک بزنس کیا جس میں ہم نے پوٹیٹو سیڈ بنائے. اس وقت انہوں نے پنجاب سیڈ سرٹیفکیشن نے ہم سے لے کے تو تقریباً 50,000 روپے کے بیچا. دیٹ واز دا فرسٹ انکم آف دا پنجاب یونیورسٹی. تو ٹیشو کلچر تو ایک پارٹ تھا, تو ہم نے ٹنل فارمنگ شروع کی. پہلا گرین ہاؤس پاکستان میں ہم نے لگایا سیڈلنگ پروڈکشن کے لیے. دیٹ واز اے پروفیشنل گرین ہاؤس, آٹومیٹک, سیمی آٹومیٹک. تو ہم نے سیڈلنگ پروڈکشن کی. تو ہم نے پہلا گرین ہاؤس مولن وال میں بنایا, وہ تقریباً 3-4 ایکڑ پہ تھا. ٹیکنالوجی ہم نے ان کو دی, بنا کے چلا کے, سیڈلنگ بھی دیے. آئی واز سو لکی کہ میرے پاس بڑے بڑے لوگ آئے. فخر امام صاحب ہمارے پاس آتے تھے, جہانگیر ترین صاحب, دیٹ واز مائی, مطلب ان کے ساتھ میں نے بہت کام کیا, ان کے فارمز پہ بھی کام کیا. اسی طرح سندھ سے بڑے بڑے ذمہ دار آتے تھے. تھرو آؤٹ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان میں کچھ نہیں رکھا ہوا, میں سعودیہ جا رہا ہوں, اور میں انگلینڈ جا رہا ہوں, میں کینیڈا جا رہا ہوں. ہمارے پاؤں کے نیچے سونا ہے. ہم وہ جو سکلز ہیں اور چیزیں اور ٹھہراؤ کے, کیوں یکدم تو آپ نے کوئی سیٹھ نہیں بن جانا. کوئی بھی بندہ نہیں, جس نے جرنیل بھی بننا ہوتا ہے وہ پہلے PMM میں جا کے رگڑا کھاتا ہے, پھر کرتے کرتے جرنیل بنتا ہے. پیدائشی جرنیل کوئی نہیں ہوتا. تو ایسے ہی بزنس بھی از آلسو لائک دیٹ. وہ نوڈلز ہو گئیں یا آپ کے چکن پاؤڈرز, ایوری تھنگ نیڈس کہ اس کے اندر آپ کو یہ پاؤڈرز چاہیے. پھر نیسلے بھی آ گیا, پھر شان فوڈ آ گیا, KNN آ گیا. اینڈ وی ڈیڈ 5, 6, 7 ایئر 10 ایئرس تک کام کرتے رہے. ان کو آپ سپلائی کر رہے ساری اور بلک کوانٹٹی میں. اینڈ وی ور دا اونلی ایٹ دیٹ ٹائم
they were supposed کہ they are the best. اور یہ ملٹی نیشنل Multinational. جو پی ایچ ڈی ریسرچر ہے ہی از کمنگ انٹو دا مارکیٹ ناؤ. نیکسٹ لیول پہ گئے اور ہم نے وہ پروڈکٹ ساری بنائی. ہم نے ان سے بہتر پیکنگ کی, ان سے ہر چیز بہتر کی. اتفاق سے پاکستان میں پیکنگ جو میٹیریلز تھے وہ اچھے ملنے شروع ہو گئے تھے. تو میں نے ایک گو میں کوئی 60-70 پروڈکٹس لانچ کی. اب دوسرا کویشچن آ گیا, who will market it. ایک میں نے آپ کو بتاؤں کہ میں چھوٹی سی مس ہو گئی چیز کہ میرا ان لوگوں سے تعلق کیسے رہا تھا. بڑے بڑے اسٹوروں کے اونرز جو تھے, when I was in یونیورسٹی تو کراچی کے حالات بڑے خراب, سائنٹیفک اسٹور کی چیزیں خریدتے تھے, سائنٹیفک میڈیسن کیمیکلز وغیرہ. ایک بندہ آیا کہ تعلق ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی میں نا وہاں سے ایکوا منرل واٹر منگوا رہا ہوں پشاور سے, تو میرا بہت اچھا بزنس ہے یہ. تو میں نے کہا کیوں منگوا رہے ہو یار, یہ کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے, تم کیوں نہیں بنا سکتے. وہ نہیں بھائی یہ تو بڑا مشکل کام ہے, ایکوا کون بنا سکتا ہے. میں نے کہا نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں, بنا لو. تو ہم نے پہلا جو ہے نا پاکستان میں پروفیشنل ریورس آسموسس کا پورا پلانٹ لگایا. تو آپ کو پتہ ہے ان دنوں لاہور میں یہ جو راوی کے ایریا کے قریب پانی بہت اعلیٰ TDS, تو بہت ہائی کوالٹی واٹر ہوتا تھا. تو وہ پلانٹ لگایا اس کا کول منرل واٹر کے نام پہ. تو دیٹ واز ون آف دا ہائیسٹ سیلنگ ان آل اوور دا کنٹری. میں نے مارکیٹنگ اس سے سیکھ لی, ساتھ چلتا رہا جاتا رہا. لیکن بعد میں آپ کو پتہ ہے جو پاکستان میں ہوتا ہے, تو میرا ایک طرح کا انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پارٹنرشپ یہ وہ, تو اس نے نہیں کیا. تو ہم بھی آپ کو پتہ ہے وہ اس طرح کے لوگ نے, ہم نے کہا چھوڑو یار تم کر لو, چھوڑ دو. تو پھر میرے لنک ہو گئے, جیسے الفتح ہو گئے, بہت بڑی بڑی جتنے بھی اسٹورز تھے سب پہ آپ کا سامان پڑا ہے, سب میں سامان. اور ویسے پروڈکٹ بڑی پاورفل تھی. آپ کراچی یہاں پہ آپ کے عیسیٰ جی ہو گیا, یہ لوگ تو بات ہی نہیں کرتے, ساری امپورٹڈ چیزیں رکھتے ہیں, لوکل رکھتے ہی نہیں ہیں. وین دے سا اٹ, تو انہوں نے کہا نہیں یار یہ تو آپ کی اچھی پروڈکٹ ہم رکھتے ہیں. تو جتنی بھی ٹاپ آف دا لائن چین ہے, امتیاز ہے, آپ کا CSD ہے, آپ کے جتنے ہیں وی آر ایگزسٹنگ دیئر. لیکن آپ کا پروڈکٹ جب وہاں پڑا ہے تو ون کین ناٹ میک آؤٹ کہ پاکستانی ہے باہر سے ہے. اٹ از کمپیٹنگ ان اٹس اپیئرنس, ان کوالٹی, پیکنگ, ہر چیز. میں دیکھتا ہوں وہاں پہ ان کے ساتھ وہ کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا ہوتا بھی, میں نے پوچھا بھی کئی سوروں سے, کہتے ہیں جی کہ امپورٹڈ سیکنڈ ہے, فرسٹ آپ کا بکتا ہے. اس کے علاوہ موسٹلی کہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ رکھیں. تو ابھی بھی ہم نے جو سٹوری ڈسکس کی ہے, تو لوگوں کے لیے خاص طور پہ جنریشن جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے یہ ایک سمجھ لیں کہ چھوٹا سا ماڈل ہے کہ آپ کریں, اور اس سے بہتر کر رہے ہیں لوگ, بہت بہتر کر رہے ہیں. لیکن میری جو ویکنیس رہی ہے ہماری کمپنی کی کہ ہم کریشن بھی کر سکتے ہیں, انوویشن بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو بزنس کا ہم آرگینک گروتھ کے ایک مائنڈ سیٹ ہے. ہم جو کہتے ہیں نا لارج اسکیل پہ کام کرنے والا مائنڈ سیٹ نہیں ہے. وہ کب ہوگا, نیکسٹ جنریشن جو ہے اس کو کرے گی یا نہیں کرے گی, بٹ دس از ہیئر دیٹ. جو فاؤنڈرز ہوتے ہیں نا, فاؤنڈرز کا یہی کام ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں. اٹس آئیدر دا نیکسٹ جنریشن ود ان دا فیملی, اور آپ کے پاس ایسی آپ کے پاس امپلائیز یا جو مینیجرز ہیں ایسے ہیں who build the next level.